آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ مریم اورنگزیب اور رانا ثناءاللہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ جانے تو اس میں ابھی کوئی معاملہ جو ہے وہ ڈیلے کا شکار ہوگا، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج کا جو لانگ مارچ کے نام پہ جو فتنہ فساد مارچ جو ہے یہ عمران خان نے شروع کرنے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا، اور جو دعویٰ تھا وہ تو شاید یہ تھا کہ پہلے 20 لاکھ لوگوں کا تھا کہ 20 لاکھ لوگوں کا عوامی سیلاب جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف بڑھے گا۔ اس کے بعد پھر یہ کوئی 30 لاکھ تک بھی گیا، اور یہ 20 اور 30 لاکھ کے درمیان میں جو ہے یہ بتایا جا رہا تھا۔ تو پنجاب میں آج صبح جو ہے وہ 3 مقامات پہ اور زیادہ 32 چوک، وہاں پہ ایک راوی برج کے پاس جو ہے وہ چوک ہے، تو وہاں پہ کوئی 200-250 افراد پہ مشتمل جو عوامی سیلاب جو ہے وہ وہاں سے برآمد ہوا، اور اس کے بعد وہ پولیس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی 2-2.5 گھنٹے جو ہے وہ آنکھ مچولی کرنے کے بعد جو ہے وہ واپس ہو گیا، اور جاتے ہوئے جو وہاں پہ لیڈران تھے انہوں نے خود ہی اپنی خود ساختہ خبریں چلوا دی کہ جو انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، حالانکہ وہ دونوں معزز خواتین جو وہاں سے روانہ ہوئی ان کو کسی نے جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا۔ اسی طرح سے پنجاب کے باقی جو اضلاع اور ڈویژنز ہیں، کسی کسی جگہ پہ خال خال کوئی 40-50 لوگ جو ہے وہ ایک آدھ بار جو ہے وہ سامنے آئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس چلے گئے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پنجاب میں مکمل جو ہے وہ پنجاب جو ہے وہ کام اینڈ کول ہے۔ میں پنجاب کے عوام کا اس فتنہ فساد مارچ کا حصہ نہ بننے پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو یہ چند 100 افراد اس کا حصہ بنے ہیں ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہ عمرانی فتنے میں گمراہ ہو کے جو ہے ملک اور قوم کے نقصان میں جو ہے وہ اپنا حصہ نہ ڈالیں، اور یہ شخص جو قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، جو قوم کی نوجوان نسل کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، اس کے ایجنڈے کا جو ہے وہ ہرگز جو ہے وہ حصہ نہ بنے۔ بلوچستان کے عوام جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، شکریہ کے ساتھ ساتھ، کہ بلوچستان میں کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ یہ کوئی فتنہ فساد مارچ ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اور سندھ کی صورتحال بھی ماسوائے کراچی کے اکا دکا واقعات کے، سندھ کی صورتحال جو ہے وہ اس سے بھی بڑھ کے جو ہے وہ پرامن ہے، اور سندھ کے باسیوں نے بھی اس فتنہ فساد مارچ کا حصہ بننے سے جو ہے وہ انکار کیا ہے۔ اس وقت اگر کوئی ایکٹیویٹی ہے تو وہ صرف کے پی کے میں ہے، اور کے پی کے میں ایکٹیویٹی اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی ان کی بہت زیادہ مقبولیت ہے، 20 لاکھ لوگ نہیں ہیں، اور کے پی کے میں 2 جگہوں پہ، ایک طرف سے علی امین گنڈا پور صاحب اور امجد نیازی ایم این اے صاحب، وہ وہاں میاں والی سائڈ سے جو ہے وہ کے پی کے سے داخل ہو کے تو آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ 3 سے 4 ہزار کے قریب لوگ ہیں۔ ان کے پاس ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کی پوری مشینری ہے، ان کے پاس کرینز ہیں، ان کے پاس ٹیئر گنز ہیں، اور ان کے پاس اسلحہ بھی ہے جو ہماری انفارمیشن ہے، اور وہ پوری سرکاری سرپرستی میں پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وفاق کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کرنے کے ارادے سے جو ہے وہ رواں دواں ہے۔
اور اسی طرح سے سوابی کے مقام پہ لوگوں کو تو کہا کہ وہ پورے کے پی کے سے پشاور سے ہر جگہ سے جو ہے وہ پہنچے وہاں پہ دھوپ میں گرمی میں دھکے کھاتے ہوئے، اور خود جو ہے وہ انقلابی لیڈر صاحب جو ہیں وہ خود جو ہے وہ ہیلی کاپٹر میں وہاں پہ پہنچے۔ جب انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا، یہ میں ایگزیکٹ فگر آپ کو بتا رہا ہوں، جب انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا تو اس وقت 10 سے 11 ہزار لوگ موجود تھے۔ جو لوگ اب وہاں سے چلے ہیں ان کے ساتھ، ان کی تعداد جو ہے وہ 5 سے 6 ہزار ہے۔ تو یہ ہے وہ عوامی سیلاب جس کو وہ لے کے جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر انہیں کوئی شرم ہے، اگر انہیں کوئی احساس شرمندگی ہے، تو انہیں وہیں پہ جو ہے اس کو کال آف کر دینا چاہیے تھا کہ اگر آپ 20 لاکھ کا جو ٹارگٹ تھا آپ کا، اس کو 50% ہی پورا کر لیتے، اس کو 25% ہی پورا کر لیتے۔ وہ بھئی تمہاری یہاں پہ حکومت ہے، تمہارے پاس یہاں پہ ہر قسم کے وسائل ہیں، تمہیں یہاں پہ ہر قسم کی جو ہے وہ سہولت حاصل ہے سرکاری سطح پہ اوپر، تو یہاں سے یہ 5-7 ہزار آدمی لے کے تم چلے ہو اور تم کہتے رہے ہو کہ میں جی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے وہ میں جلوس جو ہے وہ لے کے اسلام آباد کی طرف بڑھوں گا۔ میں سمجھتا ہوں اگر تمہارے پلے یہی کچھ تھا تو تم نے اتنا فراڈ، اتنا جھوٹ، اور مجھے تو اپنے اوپر بھی یہ افسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے بھی شاید جو ہے اس کے جھوٹ کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا بہت یقین کیا اور اس کے مطابق ہم نے انتظامات کیے۔ ہمیں تو اپنے ان انتظامات کے اوپر بھی جو ہے وہ شرمندگی ہو رہی ہے کہ اگر یہی کچھ تھا، اگر یہی کچھ ہونا تھا تو پھر ہمیں اتنے انتظامات کرنے کی بھی جو ہے وہ شاید ضرورت نہیں تھی کہ ہم نے جو ہے وہ میٹرو بند کیا، ہم نے جو ہے وہ بچوں کے امتحان جو ہے وہ ملتوی ہوئے، لوگوں کو اپنے آنے جانے کے سفر میں جو ہے وہ مشکلات درپیش ہوئی، اسی طرح سے جو ہے وہ مریضوں کو جو ہے وہ پرابلمس ہوئے۔ میں اپنی طرف سے بھی اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو ہے وہ میں معذرت خواہ ہوں ان لوگوں سے کہ جن لوگوں کو اس سارے معاملے میں جو ہے یہ جو ہے وہ دقت برداشت کرنا پڑی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ کوئی صورتحال ہی اس قسم کی پکچر دکھائی جا رہی تھی کہ جی یہ ایک عوامی سیلاب ہوگا اور یہ چڑھ دوڑے گا اور ادھر سے آئے گا ادھر سے آئے گا، تو بعد میں صورتحال سامنے یہ آئی ہے کہ یہ بھی صرف کے پی کے کی جو صوبائی حکومت ہے اس کا یہ جتھا ہے جو کہ 5-7 ہزار لوگوں پہ اوپر مشتمل ہے، اور اس جتھے کی قیادت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وہاں کا منتخب جو چیف منسٹر ہے وہ بھی کر رہا ہے۔ اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ کس حد تک غیر آئینی اور غیر قانونی بات ہے کہ ایک وفاقی اکائی، ایک صوبہ جو اپنے سرکاری وسائل کی بنیاد پہ سرکاری مشینری لے کے، کرینز لے کے، اور وہاں سے جو ہے وہ جو ٹیئر گیس ہے وہ وہاں سے صوبائی حکومت کے جو ہے وہ سے لے کے تو وہ جو ہے وہ وفاق کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ تو یہ ایک غیر آئینی عمل ہے، اور اس عمل کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ فیس جو ہے وہ کرنے پڑیں گے۔ اور حالت آپ ان کی دیکھیں، وہ جو کہتے تھے کہ جی لوگ آگ لگا لیں گے، وہ لوگ جی مر جائیں گے، مار دیں گے، جو ہے وہ خونی مارچ ہوگا، وہ کل سے ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ہمیں مل ہی نہیں رہے، وہ ان کی کوئی خبر نہیں مل رہی۔ ٹیلی فون پہ بھی انہوں نے کسی کے ساتھ بات نہیں کی کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ میں کہاں پہ جو ہے وہ بیٹھا ہوں۔ تو آج 3 بجے کا یہ ٹائم تھا جو عمران خان صاحب نے دیا تھا، سری نگر جو پوائنٹ ہے سری نگر روڈ پہ شاہراہ کشمیر پہ، تو وہاں پہ 3 بجے انہوں نے پہنچنا تھا، اور وہاں پہ 20 لاکھ کیا، وہاں پہ میرا خیال ہے کہ ان کے 20 کارکن کو جھنڈا لے کے بھی نہیں کھڑا وہاں پہ ابھی تک جو ہے وہ کوئی 10 آدمی جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے۔ اور اسی طرح سے فواد چودھری صاحب جو
جو ہے وہ سمائے نہیں جاتے تھے، تو وہ بھی کوئی 200-250 بندوں پہ مشتمل عوامی سیلاب جو ہے اس کو لے کے وہ بھی رواں دواں ہے۔ تو یہ ان کی جو ہے وہ ٹوٹل ان کی جو ہے وہ کارکردگی ہے۔ 3 ماہ سے انہوں نے پوری قوم کو جو ہے وہ یرغمال بنایا ہوا تھا۔ ہر قسم کا جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ بزنس ایکٹیویٹیز کو، ہر قسم کے معاملات کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ہالٹ پہ رکھا ہوا تھا۔ اور اس وقت بھی، یعنی پہلے انہوں نے 3.5-4 سال اس ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کیا، اس ملک کی سیاسی روایات کا بیڑا غرق کیا، اس ملک کی اخلاقیات کا بیڑا غرق کیا، اور اب آ کے جو ہے وہ رہی کھوئی کسر جو ہے وہ اٹھانے کے لیے اب انہوں نے جو ہے یہ لانگ مارچ کا جو ہے وہ شوشہ چھوڑا، اور اس شوشے کو باقاعدہ طے کر کے جو ہے وہ آج کے دن پہ 25 مئی پہ رکھا۔ اس میں یہ تھا کہ آج IMF کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات ہو رہے تھے، تو ان کا یہ مقصد تھا کہ ان مذاکرات میں بھی جو ہے وہ خلل پڑے، اور اگر کوئی اکانومی کے ریوائول کا کوئی چانس ہے، اگر پاکستان کو کوئی چانس مل سکتا ہے تو وہ بھی نہ ملے، اور ساتھ ہی کشمیر کے معاملے پہ بھی جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ انہوں نے مل کے ہی ڈیٹ طے کی ہے کہ آپ جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ ڈیٹ 25 مئی ہی رکھیں، تاکہ کشمیر کا جو ایشو جو کہ یاسین ملک کے حوالے سے ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے انہوں نے، حالانکہ اس کی بیوہ نے جو ہے وہ دعائی دی ہے ان کو کہ جی آپ اس ڈیٹ کو جو ہے وہ 2 دن آگے کر دیں، 2 دن پیچھے کر دیں، لیکن بالکل نہیں، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کے کان پہ جوں نہیں جو ہے وہ رہی۔ تو یہ آج ان کے جو ہے وہ فتنہ فساد مارچ کا جو ہے وہ حشر ہوا ہے۔ میں پاکستان کے عوام کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے گھروں میں رہ کے، حالانکہ آج پورے ملک میں جو ہے وہ کم و بیش ایسا ہی ماحول تھا کہ لوگ جو ہے وہ بہت کم اپنے کاروبار پہ آئے، تو لیکن انہوں نے گھروں پہ رہنے کو ترجیح دی، لیکن اس فتنہ فساد مارچ کا وہ حصہ نہیں بنے۔ انہوں نے اس شر انگیزی کو اور اس فتنے کو جو ہے وہ بالکل مسترد کیا، اس کو رد کیا، اور اس کا حصہ بننے سے جو ہے وہ انکار کیا، اور آج اس کا یہ جو بیانیہ ہے یہ صرف سوشل میڈیا پہ ہی تھا۔ وہ جو کوئی ٹیکنیکلٹیز ہیں وہاں پہ کہ ایک ہی آدمی بیٹھ کے جو ہے وہ 10 لاکھ سے 20 لاکھ اور 20 لاکھ کی 1 کروڑ جو ہے وہ بنا دیتا ہے، وہ جو ٹویٹس اور وہ جو پوسٹیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ میں تو خیر اتنا سوشل میڈیا پہ ہوں نہیں، تو یہ بس وہی ان کا جو ہے وہ ایک شوشہ اور یہ ایک طوفان تھا جو انہوں نے بپا کیا ہوا تھا عوامی سطح پہ۔ اس شر انگیزی کی کوئی پذیرائی نہیں ہے، اس فتنہ اور فساد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ محب وطن لوگ، قوم جو ہے وہ ملک کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ ملک ترقی کرے، ملک آگے بڑھے جمہوری انداز میں، اور قوم جو ہے وہ متحد ہو کے اپنے مسائل کے اوپر جو ہے وہ قابو پائے اور ملک کو جو ہے وہ آگے بڑھائے۔ تو میں عوام کے شکریہ کے ساتھ ساتھ میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میڈیا نے بھی جو ہے اس میں ایک بہت ہی مثبت جو ہے وہ رول جو ہے وہ ادا کیا، اور اس میں ٹھیک ہے جو حقائق ہیں اس میں اگر کسی جگہ پہ کوئی بھی جو ہے وہ چیز دکھانا بنتی ہے وہ دکھائی جانی چاہیے، لیکن میڈیا نے اوورآل جو ہے بڑا مثبت جو ہے وہ انداز جو ہے وہ اختیار کیا ہے۔ اب یہ KPK کی طرف سے جو لوگ آ رہے ہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم نے پوری طرح سے تھن آؤٹ کرنے کا، اور ان کی یہاں پہنچنے یا راستے میں ان کی مکمل جو ہے وہ خاطر مدارت کا اور ان کے استقبال کا جو ہے وہ بندوبست کیا ہوا ہے۔ تو آنے والے میرا خیال ہے کہ 3-4 گھنٹوں میں یہ معاملہ بھی جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اسی دوران سپریم کورٹ کے معزز بینچ نے جو کوگنیس لی ہے، میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ ایک آئین کا محافظ ادارہ ہے، آئین کے تحفظ کی ذمہ داری ہر فرد پہ ہے، ہر ادارے پہ ہے،
ہر یعنی جو ہے وہ گورنمنٹ پہ ہے، صوبائی ہو قومی ہو، لیکن آئین کے تحفظ کی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ سپریم کورٹ اور پاکستان عدالت عالیہ پہ ہے۔ عدالت عالیہ قانون کی حکمرانی کے لیے اور آئین کی سربلندی کے لیے جو حکم کرے گی، پرائم منسٹر صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس حکم کو جو ہے وہ بجا لائیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہماری لیگل اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈیوٹی بھی ہے۔ سپریم کورٹ کے بینچ نے جو ہے وہ انہی کی پٹیشن پہ، وہ پٹیشن ہم نے نہیں کی، انہوں نے خود کی ہے، تو ان کی پٹیشن پہ جو ہے وہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ایک جو مذاکراتی ٹیم جو ہے اس کا تقرر جو ہے وہ عمل میں لایا جائے۔ انہوں نے اپنی ٹیم جو ہے وہ بابر اعوان صاحب کی سربراہی میں کوئی 4 رکنی ٹیم جو ہے انہوں نے ترتیب دی ہوئی ہے، تو پرائم منسٹر صاحب بھی اپنی طرف سے جو ہے وہ ٹیم جو ہے وہ مقرر فرما رہے ہیں، بلکہ فرما دی ہوگی، اور وہ ٹیم جو ہے وہ بیٹھ کے بات کرے۔ جو آئینی اور قانونی حق ہے کسی کا، اس سے تو ہم نے کسی کو نہیں روکا۔ اس نے کوئی تقریباً پچھلے مہینے 1.5 مہینے میں جو ہے وہ کوئی 33 کے قریب جو ہے وہ جلسے کیے، ہم نے ہر جگہ پہ اسے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ہم نے ہر جگہ پہ اس کو پروٹیکشن دی ہے، فول پروف جو ہے وہ سیکورٹی دی ہے۔ اگر آئیں جلسہ کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن وائلنس جو ہے ایک ایسا عمل کہ جس عمل سے آپ اپنے حقوق کی تو بات کریں لیکن دوسروں کے حقوق کو جو ہے وہ پامال کریں، اس کی جو ہے وہ اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ اس بارے میں سپریم کورٹ کا معزز بینچ جو ہے اسے میری طرف سے تو خیر کوئی مشورہ یا بات کہنے والی بات نہیں ہے، وہ ان ساری چیزوں کو سے کوگنیزنس ہیں، وہ ان کا پرانا کردار بھی جانتے ہیں۔ آج سے 6-7 سال پہلے 2014 میں یہ اسی طرح سے کورٹ کی عدالت کی آڑ لے کے جو ہے یہ یہاں پہ آ گئے تھے، اور انہوں نے اس وقت وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ طے شدہ وینیو سے جو آگے پیچھے نہیں ہوں گے، پھر وہاں سے آگے پیچھے بھی ہوئے، یہ پھر ڈی گراؤنڈ میں بھی گئے، انہوں نے کانسٹیٹیوشن ایوینیو کے اوپر بھی جو ہے وہ جا کے وہاں پہ دھرنے دیے، انہوں نے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اوپر گندے کپڑے جو ہے وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ سکھانے کے لیے ڈالے، یہ پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ تک بھی گئے، انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کو پرائم منسٹر کو جو ہے وہ گریبان سے پکڑ کے گھسیٹنے کے جو ہے وہ نعرے بھی لگائے اور کوشش بھی کی۔ انہوں نے پی ٹی وی کی بلڈنگ کے اوپر بھی حملہ کیا، اس پی ٹی وی کی بلڈنگ پہ حملہ کرنے والا فرد جو ہے وہ آج کہاں بیٹھا ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ جو مبارکباد دے رہا تھا کہ سر مبارک ہو ہم نے پی ٹی وی کی بلڈنگ کے اوپر جو وہ قبضہ کر لیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں معزز عدالت عظمیٰ کے بینچ کے پیش نظر ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو وہ فیصلہ کرے اس فیصلے کو جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل اس فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم کرے گی۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا بھی اور عوام کا بھی اس فتنہ فساد مارچ کو ناکام کرنے کے اوپر جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے تقریر میں کہا کہ میں تو ہر حال میں ڈیپ چوک آنا ہے، وہ جو کمیٹی بن رہی ہے پی ٹی آئی کی، وہ کس کے بیان پہ بن رہی ہے، کسی کی حمایت پہ بن رہی ہے اور کس کا مینڈیٹ حاصل ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ جو سپریم کورٹ میں پٹیشن ہے وہ ہم نے تو نہیں دائر کی، وہ پٹیشن جو ہے وہ دائر کی ہے اپنا فیصل چودھری نے۔ فیصل چودھری آپ کو معلوم ہی ہے کہ کون ہے، تو اسی طرح سے بابر اعوان صاحب کے متعلق بھی آپ کو معلوم ہے، یہ بابر اعوان صاحب ہی جا کے وہاں پہ پیش ہوئے ہیں۔ بابر اعوان صاحب نے وہاں پہ جا کے کہا کہ جی ہمیں اپنی مرضی کا جو ہے وہ وینیو دیں، تو ہم نے ان کو وینیو دیا ہے، وہ تبلیغی جماعت کا وہاں پہ جہاں پہ اجتماع نہیں ہوتا، تو میں نے کہا جی وہاں پہ ان کو ہم وینیو دے دیتے ہیں، وہاں پہ یہ جلسہ بھی کریں اور وہاں پہ عبادت بھی کریں، اور وہاں پہ تبلیغی جماعت کے جو اکابرین ہیں ان سے بھی گزارش کریں گے کہ آگے ان کو ذرا کوئی لیکچر دیں، ان کو جو ہے وہ بتائیں کہ ریاست مدینہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور اس کے مطابق یہ وہاں پہ تبلیغی جو جماعت کے اجتماع کی جگہ ہے وہ کافی بڑی جگہ ہے، تو وہاں پہ یہ آئیں جلسہ کریں اور جلسہ کر کے جو ہے وہ گھر کو واپس جائیں۔ انہوں نے یہ خود کہا ہے کہ ہمیں وینیو دیا جائے، ہمیں پروٹیکشن دی جائے، ہمیں جو ہے وہ ہمارے جو لوگ پکڑے ہیں
ان کو جو ہے وہ چھوڑا جائے. آپ دیکھیں کہ ٹوٹل پورے پنجاب کا میں یہ فگر آپ کو دے رہا ہوں, بلوچستان سندھ میں تو خیر ضرورت ہی نہیں پڑی, کے پی کے میں ویسے یہ خود بیٹھے ہیں, ٹوٹل جو ہے وہ 4414 ریٹس ہوئے ہیں. اور وہ اتنے یعنی لمٹ میں, یا ان کو یہ کہا گیا تھا اس طرح سے کہ آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ کوئی اگریسو جو ہے وہ سانس نہیں لینا. ٹوٹل کو تقریباً جو ہے وہ 1700 کے قریب جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں, اور ان 1700 میں سے 250 لوگ جو ہیں وہ اپنے بیان الفی دے کے گھروں کو چلے گئے. جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس فتنہ فساد مارچ سے, ہم تو اس کو ویسے برا سمجھتے ہیں. اور باقی جو ہے ان کو ہم نے 3 MPO کے تحت جو ہے وہ نظر بند کیا ہے. تو یہ بابر امان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو بھی چھوڑیں, اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں وینیو کے اوپر جو ہے وہ ہمیں سارے انتظامات بھی کر کے دیں, تو ہم جو ہے وہ جلسہ کر کے تو جو ہے وہ واپس چلے جائیں گے. تو یہ پٹیشن انہوں نے کی ہے, ان کی جماعت نے کی, اپنی پٹیشن واپس لے لیں. یہ 4:30 بجے کا ٹائم ہے, واپس لے لیں اس کو. یہ صدر صاحب پورے پاکستان سے جی پورے پاکستان یہ آلموسٹ اب کے پی کے سے تو کوئی گرفتاری نہیں ہوئی, سندھ سے بھی کوئی نہیں ہوئی. میرا خیال ہے کوئی ایک آدھ اگر سندھ سے آپ کو 3 یا 4 اس میں اور شامل کر لیں, 1724 سے آپ 1727 کر لیں. تو یہ ہے ان کا, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے پوری قوم کو, پوری دنیا کے سامنے انہوں نے کیا چہرہ پیش کیا ہے پاکستان کا, کہ جی وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا یہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ہے ان کا جو ہے وہ الٹیمیٹ. رانا صاحب جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہاں پر حکومت کی طرف سے کون شریک ہے, اور کیا اس میں جو کوئی نیوٹرلز بھی جو ہیں وہ بھی کیا اس میں شامل ہیں جو یہ مذاکرات کروا رہے ہیں, اور جو یہ ہوا ہے یاسمین راشد صاحبہ کا ان کی گرفتاری کے حوالے سے انہوں نے بار بار پی ٹی آئی کی طرف سے کہہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کیا. دیکھیں ان کی جو گرفتاریاں ہیں ان میں فرمائشی گرفتاریاں بھی بہت ہیں. یعنی اب یہ دوپہر کے بعد ان کے لوگوں کی فرمائشیں آ رہی تھی کہ ہمیں گرفتار کر لیں تاکہ ہماری بھی کوئی پارٹی میں عزت رہ جائے. اب معاملہ یہ ہے کہ لاہور جو ہے, لاہور کم از کم 1.5-2 کروڑ کی آبادی ہے. اب اس میں سے اگر ٹوٹل 250-300 آدمی جو ہے وہاں سے باہر نکلا ہے, تو پھر کس منہ سے جو ہے یہ کل آ کے جو ہے یہ بات کریں گے جی ہم جو ہے وہ عوام کے نمائندے ہیں اور عوام ہمارے ساتھ ہیں اور ہم عوامی جو ہے وہ سیلاب لے کے آئیں گے. تو اب جو ہے وہ اس کے لیے فرمائشی گرفتاریاں کروا رہے ہیں, اور یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی بڑی سختی ہو گئی ہے, جی بہت زیادہ جی ہمارے اوپر جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہوا ہے. یہ جو لال حویلی والا ہے, اس سے بندہ پوچھے کہ بھئی تمہیں تو چاہیے تھا کہ یہاں پہ آ کے 3 بجے یہ سری نگر جو پوائنٹ ہے, تمہیں تو یہاں پہ آ کے جو آج تمہاری حالت ہوئی ہے, تمہیں تو یہاں پہ آ کے خودکشی کرنی چاہیے تھی شرمندگی میں. تو تم اب مل ہی نہیں رہے کہ تم ہو کہاں پہ, اور لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جناب آپ یہ کر دیں, آپ وہ کر دیں. لوگ آگ لگانے کو تلے ہوئے ہیں. اسے بندہ پوچھے کہ کون ہے آگ لگانے کو تلا ہوا؟ اگر اب کوئی نہیں ہے تو چلو کم از کم اپنی بات کی ہی کوئی شرم رکھو, خود ہی آگے لگا لو. کوئی 2-4 بندے ارد گرد کھڑے کر لو, ان کو کہہ دو کہ میں آگ لگانے لوگوں کو فٹافٹ آگے بجھا دینا تم, تاکہ بچ بھی جاؤ تم. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کا انہوں نے جو ہے وہ ارتعاش جو ہے, اس طرح کی سنسنی جو ہے انہوں نے یہ پچھلے 1.5 مہینے سے 2 مہینے سے جو ہے وہ پھیلائی ہوئی ہے پورے ملک میں. پورے ملک کی اکانومی, پورے ملک کا بزنس, پورے ملک کا ہر قسم کے معاملے کو جو ہے ان لوگوں نے پہلے 3.5-4 سال ویسے بیڑا غرق کیا, اور اب جو ہے وہ آ کے انہوں نے اس طرح سے جو ہے وہ ملک کو یہ آگے بڑھنے نہیں دے رہے. انہوں نے جو ہے وہ ان کا ارادہ ہے کہ جیم کر دے یہ ملک کو. یہی پہ میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی ملک دشمن ایجنڈا ہے اس آدمی کا, یہ کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے, یہ کوئی سیاست نہیں کر رہا یہاں پہ. وہ ایک ٹی وی چینل پر سے تھوڑی دیر پہلے ایک خبر چلی ہے کہ معاہدہ ہو گیا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان, اور یہ خبر اسرائیل سے چل رہی ہے کہ کوئی الیکشن کی تاریخ کی جانب بھی بڑھ رہی ہے. دیکھیں جی بالکل کوئی حکومت کے ساتھ ہمارا نہ کوئی مذاکرات ہوئے ہیں, نہ ہو رہے ہیں, نہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے, اور بالکل یہ بے بنیاد جو ہے یہ خبریں ادھر ادھر سے چلا رہے ہیں. مجھے جی آپ نے کہا حکومت کے ساتھ معاہدہ نہیں, حکومت کے ساتھ ان کا معاہدہ, میں ان کے معاہدے کی بات کر رہا ہوں نا, کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا حکومت کے ساتھ کوئی معاہدہ ہونے جا رہا ہے, ایسے ہی انہوں نے فرمایا ہے.
کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ کوئی معاہدہ ہونے جا رہا ہے. کوئی حکومت کا ان کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ نہیں ہونے جا رہا, نہ کوئی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, ماں سوائے اس کے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہر حکم کے ہم پابند ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2:30 بجے آج جب انہوں نے شروع کی ہے اپنی سماعت, تو اس میں انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی طرف سے 4 رکنی ٹیم جو ہے وہ آپ مقرر کریں, وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں اس بات کے کہ یہ ان کو اسلام آباد جو ہے وہ آنے دیا جائے اور یہ یہاں پہ آ کے جلسہ کریں اور جلسہ کر کے گھر کو جائیں. اس مقصد کے لیے جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ ٹیم مقرر کی ہے. اس ٹیم کا میں حصہ نہیں ہوں, اور وہ ٹیم جو ہے وہ بات ان سے کرے گی. اس کے نتیجے میں اگر کوئی بات طے ہوتی ہے تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گی, لیکن وہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کہہ لیں, انیشیٹو کہہ لیں, حکم کہہ لیں, اس کے اوپر ہے. اس کے علاوہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی مذاکرات, کوئی معاہدہ یا کوئی بات چیت نہیں. مجھے بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ اس ٹیم میں میں شامل نہیں ہوں. کوئی قانونی کارروائی نہیں کی. جب یہ